اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں جو گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ARYQ TV کو آپ کے ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز میں آپ کو یہ قرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے، آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں آپ سے کیا لینا ہے؟ ARYQ TV کو آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے قریب آ جائیں، ہدایت لے لیں، قرآنی ہدایات لے لیں، اللہ کے پیغام کو پکڑ لو یار، چھوڑ دو ہماری باتوں کو، ہماری قصوں کو، ہماری کہانیوں کو۔ اللہ کا کلام لے لو اور اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھے اعمال کر لو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ عمل چھوٹا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کبھی کبھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کبھی کبھی میزان عمل پر بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کے بارے میں فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دو کلمے ہیں، دو کلمے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے ہیں، کلمے بڑے چھوٹے سے ہیں، خفیف سے ہیں زبان پر، یعنی ادائیگی کے اندر اور اس کے ایکسنٹ کے اندر بہت ویری لائٹلی، لیکن فرمایا کہ میزان عمل پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میزان عمل پر رکھے جائیں گے تو بڑا بوجھ ہے، ویٹ ہے ان کا، ویٹ کے اعتبار سے بہت ہیں، ادائی کے اعتبار سے بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میزان عمل پر بڑے بوجھل ہوں گے۔ دوسرا حضرات گرامی، میزان عمل پر جو میزان عمل کو بھاری کرنے والی، پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز ہے، وہ انسان کا اخلاص ہے۔ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، ایک کھجور کسی نے صدقہ دے دیا، کھجور کیا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، خلوص کے ساتھ، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اپنی شہرت نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی تھینکس سامنے سے بولنے کی توقع نہیں۔ بھئی کیوں کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے میزان عمل پر، اور کبھی کبھی پہاڑ جتنے اتنے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بھائی فوٹو کھینچو ذرا، فوٹو بناؤ بھائی، فوٹو بناؤ، ہاں بھائی تم بھی ہاتھ لگا لو، تم بھی ہاتھ لگا لو، تم بھی ہاتھ لگا، ہیں جی، نیکی کرے ادھر ڈالو تصویریں ڈالو بھائی، کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو فرمایا اگر میزان عمل کو بوجھل کرنا چاہتے ہو، بھاری کرنا چاہتے ہو، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو عمل مختصر کیوں نہ ہو، عمل چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے 1 کروڑ صدقہ کیا ہے اور فلاں بندے نے 100 صدقہ کیا ہے، کروڑ والا تو کروڑ روپے دیے ہیں بھائی۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی اس غریب کے پاس تھے کتنے ہیں جی، اس میں سے اس نے نکال کے یہ دے دیا اور یہ بھی دیا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر 2-3 جگہ یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی اور کئی ائمہ کرام نے نقل کی، 2-3 جگہوں پر موجود ہے۔ ایک شخص کا بھی ذکر کیا، ایک خاتون کا بھی ذکر کیا، بلکہ خاتون کے ساتھ گناہگار کا لفظ استعمال کیا کہ گناہگار خاتون ہے، کہیں صحرا کے اندر جا رہی ہے، اور ایک مرد کا بھی ذکر کیا کہیں صحرا کے اندر جا رہا ہے۔ جاتے جاتے صحرا کے اندر گرمی ہے بہت زیادہ، اسے پیاس لگ گئی، پیاس لگی اور کنواں تھا ایک قریب میں، اس کنویں کے اندر وہ اترا اور اتر کے پانی پیا، باہر نکلا یا وہ خاتون باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار میں بھی جاندار ہوں، یہ بھی جاندار ہے، اس کو بھی پیاس لگ سکتی ہے۔ اس نے پھر جا کر جو ہے وہ پانی نکالا، کوئی برتن نہیں تھا، اپنے موزے میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔
اب کتے کو پانی پلانا کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی کو جا کر آنر کے طور پر ذکر کرے گا کہ ابھی کتے کو میں نے پانی پلایا؟ کوئی ایسی شہرت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے سارا کے اندر کون دیکھنے والا ہے جی؟ صرف اس نے یہ کہا کہ یار یہ جاندار ہے یہ بھی، حالانکہ کتا ہے، کتے کو بغیر کسی عذر کے آپ گھر کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جاندار تو ہے، اس کے ساتھ بھی خلوص کے ساتھ نیکی کی اللہ کی مخلوق سمجھ کر رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث صحیح کے اندر بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی یا اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو حضرات گرامی یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیز انسان کے نامہ اعمال کو بوجھل کرنے والی چیز ہے، بھاری کرنے والی چیز ہے، کامیاب کرنے والی چیز ہے، وہ انسان کا ایمان ہے اور انسان کا خلوص اور للہیت اور اللہ کی رضا اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ میزان عمل کا پلڑا جو ہے نا وہ بوجھل ہو جائے گا اور بھاری ہو جائے گا، اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور فرمایا کہ اگر انسان جو ہے کافر کے اعمال کے بارے میں کہا اور ریاکار کے اعمال کے بارے میں کہا کہ اس کا تو اعمال ایسے ہیں کہ جیسے ایک پتھر پر جیسے کوئی گرد پڑا ہوا ہو، اچانک بارش آئے اور اسے اڑا دے، ہوا منصورہ، ہواؤں کے اندر جیسے غبار بن کر اڑ جائے۔ تو فرمایا وہ عمل میزان عمل پر بوجھل نہیں بنیں گے اور کامیابی اور کامرانی کا سبب نہیں بنیں گے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں حضرات گرامی، ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر مرکوز کر لیں آپ قرآنی ہدایات کی روشنی کے اندر، کہ بار بار ریپیٹلی رب تبارک و تعالیٰ کئی صورتوں کے اندر آخرت کی ہر چیز کا ذکر فرما رہا ہے، مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا سب سے پہلے مائنڈ بنتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے میدان معاشر کے لیے میزان عمل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ پہلے اس کا ذہن تو بنے، وہ تیار تو ہو، اس کو فکر آخرت تو ہو۔ ایک بندہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، تو فرمایا وہ کیا کرے گا؟ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جرائم سے بچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حق تلفی سے بچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حرام راہوں سے بچاتی ہے۔ کئی غریب لوگ دیکھے، ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن نہیں حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، کسی کے ظلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کہ نہیں یار پیسے ختم ہو گئے، پیسے نہیں ہیں بابے، کر ڈالو یار، بجا ڈالو، جو کرنا ہے کر لو، اب کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہیں، بھوکے مریں گے کیا؟ بولے نہیں، ایک ٹائم کھا لیں گے، ایک ٹائم نہیں کھائیں گے، لیکن کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ تو یہ کس چیز نے ان کو تیار کیا؟ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے اور یہ جواب دہی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ بار بار اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں کہ موت کو سمجھا ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ جو تیری دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہاں کے لیے عیش کے لیے کچھ کر لے۔ یہاں کتنے دن عیش کرے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ رب تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے لیے، میدان معاشر کے لیے، قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور وہاں کی رسوائی سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔